السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عمر فاروق آفیشیل۔ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں لیٹسٹ بیانات، اور ہمارے بیانات کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رکھے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمر فاروق آفیشیل۔ میرے بھائی، یہ دنیا مومن کے لیے آزمائش کی جگہ ہے اور کافر اور منافق کے لیے یہ عشرت پسندی کی جگہ ہے، یہ عیش گاہ ہے، اور مومن کے لیے یہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر آزماتا ہے۔ جتنا وہ بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، اللہ کا زیادہ مقرب ہوگا، اس کے اوپر اللہ آزمائش بھی اتنی ہی سخت لے کر آئیں گے، اتنی بڑی آزمائش لے کر آئیں گے تاکہ یہ مزید اللہ کا قرب حاصل کرے، یہ مزید اللہ کے قریب ہو۔ اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ اس امتحان کو کیسے پاس کرتا ہے، اس آزمائش سے کیسے گزرتا ہے۔ تو میرے بھائی، اس دنیا کائنات میں سب سے برگزیدہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو آپ کسی بھی نبی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی اللہ کا نبی رسول کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے اوپر کوئی آزمائش نہ آئی ہو، کڑی سے کڑی آزمائش۔ اور بعض منافق کافر ایسے گزرے ہیں جن کو پوری زندگی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، جیسے فرعون تھا، اس کو ساری زندگی سر درد بھی نہیں ہوا۔ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے، وہ اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزارتا تھا۔ جو شداد تھا، اس نے اپنی جنت بنا رکھی تھی۔ اور اس کے مد مقابل آپ انبیاء کو دیکھیں، یوب علیہ السلام کو دیکھیں، جس کو آج یوب صابر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی آزمائش آئی اور انہوں نے اس آزمائش کے اندر صبر کر کے دکھایا اور اس امتحان کو پاس کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے مال چھین لیا، اولاد چھین لی، بیویاں چھوڑ کر چلی گئیں، صرف ایک بی بی رحمت وہ آپ کے پاس رکھی، آپ کی خدمت کے لیے۔ بقایا سب کچھ اللہ نے چھین لیا، گھر بھی گرا دیا، اور جسم کے اوپر بیماری کا غلبہ ہو گیا۔ ایسا بیماری کا غلبہ ہوا کہ 18 سال تک بیمار رہے۔ محلے والوں نے، گاؤں سے نکال دیا۔ بی بی رحمت اس کو، یوب علیہ السلام کو جنگل میں لے گئی، محنت مزدوری کر کے وہاں ان کی پرورش کرتی رہی، ان کی دیکھ بھال کرتی رکھی۔ یہ کم آزمائش نہیں ہے۔ ہمیں 3-4 دن بخار نہ اترے، ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اس کا چیک اپ کراؤ، ٹیسٹ کراؤ، بخار کیوں نہیں اتر رہا۔ کسی کو شوگر ہو جائے پریشان ہو جاتا ہے، بلڈ کا مسئلہ ہو پریشان ہو جاتا ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہو پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی جسم کے اوپر کوئی ایسا پھوڑا پھنسی بن جائے جو جلدی نہ بچے، تو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ کہیں کوئی زیادہ نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن 18 سال کا ایک عرصہ حضرت یوب علیہ السلام کا پھر جب آزمائش سے نکلے، پھر اللہ نے صحت بھی دی، تندرستی بھی دی، دوبارہ مال و دولت بھی دیا، اولاد بھی دی، سب کچھ دیا۔ لیکن آزمائش تو ہے تھی نا، آزمائش کو کاٹنا ہی کام ہے، آزمائش سے گزرنا ہی کام ہے۔ آج انسان وہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، حوالات میں جا کے بند کر دیتی ہے، حالانکہ وہ
حوالات ایک کمرہ ہے، اس کے اندر اور بھی لوگ ہوتے ہیں، اس کے اندر ہوا بھی آتی ہے اور بیت الخلاء کا بھی انتظام ہوتا ہے، پیچھے ملاقات کرنے والے بھی آتے ہیں، اور حوالات سے اگر جیل کے اندر منتقل ہو جائے تو جیل کے اندر بھی کافی ساری سہولتیں میسر ہوتی ہیں، لیکن ہے تو وہ جیل، دنیا کی باہر کی آب و ہوا اور جیل کی آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے۔ جو زندگی باہر انسان اپنی ذاتی سے گزار رکھا ہوتا ہے وہ جیل کے اندر نہیں گزار سکتا۔ تو اس جیل کے مد مقابل آپ اس جیل کو دیکھیں جو یونس علیہ السلام نے کاٹی ہے۔ مچھلی کا پیٹ، سمندر کی تہ، پانی کے اندھیرے، رات کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، لیکن وہاں پر بھی، اس جیل کے اندر بھی، مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی آپ اپنے اللہ کو نہیں بھولے، وہاں پر بھی اللہ کو یاد کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے یونس نبی کو دعا کو سنا، قبول کیا اور اس جیل سے نجات دی یونس علیہ السلام کو۔ یہ چھوٹی ازمائش نہیں، بہت بڑی ازمائش ہے۔ پھر آگے یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، یوسف علیہ السلام کو دیکھو۔ یعقوب علیہ السلام کو بہت پیار ہے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے، اتنا پیار کرتے، اتنی محبت کرتے کہ جو دوسرے بیٹے ان سے برداشت نہ ہوتی، لیکن اللہ نے جب آزمائش میں ڈالا، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا۔ 40 سال کا عرصہ کم عرصہ نہیں ہوتا۔ جو بیٹے کی عمر باپ کے پاس کھیلنے کودنے کی تھی، پیار محبت کی تھی، اس عمر میں جدا کر دیا، کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے قافلے والوں نے نکالا، جیل میں چلے گئے۔ زندگی کے اندر جیسے بھی حالات آئے، بیٹا باپ سے جدا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہے، باپ بیٹے کی جو جدائی میں رو رو کے آنکھوں کی بنائی ختم ہو گئی، اور بیٹا باپ کی جدائی میں پریشان ہے۔ لیکن جب اللہ نے پھر ملایا، باپ بیٹے کی ملاقات کرائی، وہ جس بچے کو گھر سے لے کر گئے تھے، وہ جب ملا تو مصر کا حکمران تھا، مصر کا وزارت خزانہ تھا، اور مصر کا صدر تھا، مصر کی بادشاہی یوسف علیہ السلام کے پاس تھی۔ تو جب اللہ کسی بھی اپنے بندے کو آزمائش سے گزارتا ہے، پھر اس آزمائش سے گزرنے کے بعد اس کو صلہ بھی دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر تو پھر صلہ ہے ہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، کوئی آزمائش آ جائے وہ اللہ کی طرف سے، تو پریشان نہ ہوا کرو، گھبرایا نہ کرو، اللہ کے اوپر توکل کیا کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا کرو۔ آج ہمارے مسلمان کو تھوڑی سی ٹینشن آ جائے، کوئی کاروبار کی طرف سے کوئی بیماری آ جائے، کوئی اور پریشانی آ جائے، کوئی اولاد کی طرف سے پریشانی آ جائے، ہم دوڑتے ہیں پیروں کی طرف، فقیروں کی طرف، آستانوں پہ جا سر جھکاتے ہیں، جا منتیں مانگتے ہیں، اور وہ پیر پھر کیا کرتے ہیں، قسطیں بھی لوٹتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، مان بھی خراب کرتے ہیں، اور شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کے اوپر توکل کیا کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا کرو۔ اللہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ہمیشہ سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر تکلیف دیتا ہے تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے، تو اپنے بندوں کو۔ اللہ نے فرعون کو نہیں زمایا، پوری زندگی اس کی عیش و عشرت میں گزری، تو جب پکڑا ایک ہی دفعہ پکڑا ہے۔ قارون کو نہیں زمایا، تو جب پکڑا ایک ہی دفعہ پکڑا ہے۔ نمرود کو جب پکڑا ایک ہی دفعہ پکڑا ہے، اس کی قوم سے 76 مروا کر اس کو ختم کرا دیا۔ تو یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے آزمائش گاہ ہے، اور کافر کے لیے عیش گاہ ہے۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔